بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون یوم عاشورہ کے سوگواروں ماتمداروں تم سرو پاؤ بنائتا ہو سر پر خاک پڑی ہے آسینے الٹی ہوئی ہے غریبان چاک ہے کوئی تمہیں دیکھے تو لگے گا کہ تمہارا کوئی ٹوٹ گیا بازاروں یہی ہے ہمارا بھائی مولا ہے سید ہے سردار ہے آج کربلا میں زبان ہم کیوں نہ روئے ہم کیوں نہ ماتم کرے ہم کیوں نہ صبحائے ہم کیوں نہ غریبان چاک ہو اس سے بڑی مصیبت ہم پر نہیں پڑی یہ حدیث فرماتے ہیں کہ آج شبیر پر کیا عالم سنا آئی ہے ظلم کی چاند پر زہرا کے گدا چاہیے اس طرف لشکر آدھا میں تو پارائی ہے یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ چاہیے بسنا پاؤ ہر بار لگاوے سے دکھایا سے یا علی کہتی ہے زہرا مولا کا تابوت تمہارے سامنے جس کا تابوت جس کے لار کربلا میں 3 دن بعد ہم نہ ہوئے مولا بے رسلوں کا پکڑ ہے اجرکم اللہ یوم عاشورہ وہ دن ہے نا کہ جن کی مصیبت سال بھر سنتے ہو اور روتے ہو تو اب سوچو وہی دن آ گیا ہے تو تمہیں کتنا رونا چاہیے تم جانو تم جانو سجنا جانے تم جانو بچوں کو بجانو اور سکتا جانو کتنا ماتم ہونے چاہیے اجرکم عند اللہ دینوں اجر تو ملے گا لیکن ہم اجر کے لیے آج نہیں رو رہے ہم تو مصیبت یاد کرتے ہو کر جاتے ہیں اور یہی حق بھی ہے آج کے دن کا ہونا گواہ ہے حسین گواہ ہے یہی حق ہے تم چاہنے والے ہو میں بتائے پڑھوں گا رونا زیادہ جی بھر کے رونا فرصت دینا اتنا رونا کہ آنسو بہنا کسی صورت سے نہ تھمے حسین نے صبح سے لے کے شام تک بھائیوں کو چاہنے والوں کی لاشیں اٹھائی صبح جی اکبر نے اذان دی سنتے ہو نا اسی کے بعد حملہ ہو گیا ہزاروں لاکھوں تیر چلے انصار موجود تھے بغل کے سینے پر لے رہے تھے جب تک ہم زندہ ہیں گھر والے تک حسین کے اور خیمے تک ایک تیر نہ جائے بغل کے تیر لے رہے تھے اور زخمی ہو کے گر رہے تھے اور کہہ رہے تھے السلام علیکم یا فاطمہ السلام علیکم یا اپنے رسول اللہ
पिराने जाते थे, सर उठा के जानू पर रखते थे और कहते थे मेरा ये मददगार भी चला गया, मेरा ये मददगार भी चला गया, मेरा ये साथी भी चला गया, मेरा ये मदद करने वाला चला गया। अभी तो पहले हमले में आधे से ज्यादा शहीद हो गए, उसके बाद शख्सी जंग हुई, एक एक करके फिर और असहाब भी चले गए। जब सारे असहाब चले गए, हिस्सा रह गए 18 बनिया थे, मेरा मुस्लिम का है, मेरा अबू समाना का है, मेरा हबीब का है, मेरा हाफिज का है, मेरा ज़ुहैर का है, मेरा हबीब का है। एक एक को हुसैन याद करते थे, पुकारते थे। अरे ये सब तो अभी मौजूद थे, अभी जाके सो गए, गंदे शहीदा में जाके लेट गए। अजरकुम अल्लाह। जब तमाम असहाब चले गए तो वैसा हाथ बांध के इमाम के पास आने लगे, आका इजाजत दीजिए, कभी मुस्लिम के दो जो मुस्लिम के साथ नहीं गए थे, माँ के साथ आए थे करबला में, वो आए। इमाम ने उन्हें रुखसत किया। अभी वो जब रुखसत कर रहे थे मुस्लिम के बच्चों को, इमाम के दिल में ये ख्याल था ये बच्चे यतीम हो चुके हैं, आए यतीमान मुस्लिम करबला में भी शहीद हो गए, मुर्तहिब में भी मार दिए गए। अजरकुम इंदल्लाह। उसका भी गुस्सा है अजीजों। उसके बाद जब बनो अकील की औलादें गुजरने लगी, हुसैन के दो प्यारे प्यारे भांजे थे, ज़ैनब के बेटे, जाफर तैयार के पोते, हैदर कर्रार के नवासे सुनते हो, आए मामू बनने की इजाजत दो। हुसैन जानते थे और मोहम्मद मर जाएंगे तो ज़ैनब की नस्ल खत्म हो जाएगी। हुसैन जानते थे ज़ैनब की नस्ल खत्म हो जाएगी, इजाजत मरने की देते नहीं थे। लेकिन जब बहन ने भी आके कहा भैया नहीं इजाजत दोगे तो अम्मा तो ज़ैनब क्या जवाब देगी। अगर अम्मा ने पूछ दिया ज़ैनब तुम्हें अपने लाल दादा दी थे, हुसैन अमीर नहीं था। हुसैन ने सर झुका लिया और मोहम्मद गए मैदान में, जाके सर कटा के सोए लाशे, एक अब्बास लाए, एक हुसैन लाए और मोहम्मद चले गए। अजीजों अब एक और गोद का पाला आया, 13 साल का सीन है। में बहुत सारे इजाजत मांगते थे, हुसैन जीने में लगाते थे, बेटा खाते तुम तो मेरे भाई की निशानी हो, तुम्हारे पास से मेरे भाई की खुशबू आती है, नहीं जाने दूंगा। इजाजत नहीं देते थे। आखिर कासिम को याद आया, आखिर वक्त में ताबीज बांधा था, बाबा ने वो ताबीज लाए। जब हसन की तहरीर देखी, हुसैन ने कहा बेटा कासिम जाओ, अज़ादारों मैदान में कासिम आए और कैसे शहीद हुए, ऐसे तो कोई शहीद न हुआ जिंदगी में जे गोरों की हो गया। ये भी तो आदि की मुसीबत है ना। वो बच्चा 13 साल का जिसका जिंदगी में पामाल हो गया। ये अज़ादार रो रहे हैं, कासिम चले गए। अज़ादारों जब कोई नहीं रहा तो हुसैन का लम्हा 32 साल का भाई अली की तमन्ना करबला के वास्ते नसीरा और लश्कर का आलम बंदा। नहीं अभी मैंने सारा दारू बांध का नहीं कराया, एक दारू अभी बाकी है, सखाए सकीरा सकीरा की दूंगी न चला। दरिया बगया पानी भरा लौटा,
ایک بازو کٹا دوسرا کٹا سر پر ملک پڑا آنکھوں میں تیر لگا مشکیزہ چھڑا پانی بہا مجھے کہنے میں منہ کے بل گر گیا کیوں منہ کے بل گرا دادارو جانتے تو ہو کیونکہ ہاتھ کٹے ہوئے تھے جب کوئی بلندی پہ گرتا ہاتھوں کا سہارا لیتا ہائے ابا یہ جناب عباس کا روزہ ہے نا عباس کو پلتا ہونا چاہیے منہ کے بل اور حسین کی کمر ٹوٹ گئی بھیا کا سنی گزار گئے اور عباس بھی چلے گئے تو اس کے بعد حسین کا 18 سال کا بیٹا علی اکبر اولاد والو تمہارے باپ سے امتحان ہے تمہارے باپ سے امتحان ہے تمہارا جوان بیٹا خدا نہ کرے کسی آفت میں گرفتار ہو جائے یا وہ دنیا سے گزر جائے دیکھو باپ کیسے تڑپ کے ہوتا ہے مگر وار حسین 18 سال کا جوان جو ہم شکل پیغمبر حسین کیسے اجازت دعاؤں میں مانگا تھا حسین سے بھائی بیٹا اجازت مانگ رہا ہے آپ کے مسائل پڑھ رہا ہوں اچھا پڑھے نہیں جاتے لیکن یوم عاشورہ ہے نا سارے مسائل ایک دن اکٹھا ہو گئے سارے مسائل ملا کے نہیں پڑھے جاتے کیوں نہیں پڑھے جاتے کیونکہ آپ برداشت نہیں کر پاتے آج نہ پڑھوں تو کیا پڑھوں سارے مسائل تو آج ہی پڑھے تھے کسی نے چھپ کے پیچھے سے پل پر بنسی ماری بنسی کلیجے میں گئی ظالم بنسی کو نکالنا چاہتا تھا لیکن بنسی کلیجے میں پھنس کے رہ گئی جب اس نے زور سے کھینچا بنسی کا ایک حصہ سینے میں ٹوٹ کے رہ گیا اور آگے سے دکھائی دے رہا تھا اولاد والو حسین کی منزل امتحان کی دیکھو پہنچے جوان بیٹے کے سرانے خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے کہ جوان بیٹا 18 سال کا ہم شکل پیغمبر زمین پر ایڑیا حسین کو نظر نہیں آتا ہاں دادارو اسی صورت سے دیکھنا میری جانی علی اکبر کے لاشے کو ٹٹولنے لگے حسین دیکھنے لگے میرے بیٹے کا کیا عالم ہے جب ایک بار چہرے سے ہاتھ چلاتے چلاتے حسین سینے تک پہنچے تو برچی کا ٹوٹا ہوا پائے حسین کے ہاتھوں میں آیا آسمان کو دیکھ کے کہا یہ کیا ہوا میرے لال اب ایک بار جب حسین کو برچی کا پھل ملا پکڑا آسمان کی طرف دیکھا نجف کے علی کو پکارا سب کی مشکل گزاری کرتے بیٹے کی نہ کرو گے ایک بار علی کہہ کے برچی کا تو پھل ٹوٹا ہوا کھینچا ارے اس پھل کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا خون کا فوارہ ابلا علی اکبر رخصت ہوئے حسین نے مرضیہ پڑھیا یا بنیا لدنیا بعد لفا اے بیٹا تیرے بعد ان زندگانی پر خاک ہے لو علی کو علی اکبر کا لاش پر کیسے اٹھایا نہیں پڑتا آزادارو تمہیں معلوم ہے حسین کو اگلا امتحان دینا تھا عزیزو آواز استغاثہ حسین سے بلند کی آزادارو آواز استغاثہ ادھر حسین کا بلند کرنا تھا
علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے میں گرایا، امام گئے علی اصغر کو لے آئے، پانی مانگا، ادھر سے پیر چلا، اولاد والوں سننا، مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی گودیوں میں بچے ہیں، خدا تمہارے جان کو سلامت رکھے، رب آپ کی باپ کے ہاتھوں مدینہ ہو گئے، حسین نے سپرد خاک کر دیا۔ ابو بکر اکیلے بچ گئے، ابو حسین اکیلے بچ گئے، مولا کی شہادت تک مجھے پڑھنا ہے، میرا ساتھ دینا تاکہ میں پوری شہادت پڑھ سکوں۔ آج بہت سی مجلسیں نہیں ہیں، شام کو شام غریبہ سنو گے، اگر سن لو، آج کے مسائل سن لو۔ ایک بار حسین خیمے میں آگے دیگلے کو آیا تھی، زینب تمہیں سلام، تمہیں سلام، فضہ تمہیں سلام، لیلا تمہیں سلام، رواح تمہیں سلام، تمہیں بھی سلام، رقیہ تمہیں بھی سلام، ساری بیویوں کو حسین کا سلام، اور خدا حافظ۔ اب حسین گلا کٹا کے جا رہا ہے، صبح سے جو بیویاں دیکھ رہی تھی، جو جاتا ہے مر جاتا ہے، اب آقا بھی چلا جائیں گے، اب آقا بھی چلے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اور حسین کہتے تھے اللہ تمہارا نگہبان رہنا، کنبے کا خیال رکھنا۔ لو ازادارو، بیویوں کے رخصت ہو گئے، رخصت نہیں پڑھنا بیویوں سے کیسے رخصت ہوگا جو سنتے ہو، لیکن وہ رخصت مجھے پڑھنی ہے جو وقت کے امام سے ہونی تھی۔ چوتھے امام کے پاس آئے، تمہارا چوتھا امام غش کے عالم میں تھا، کربلا میں بیمار ہو گئے تھے، اس لیے کہ جہاد تھا، بیمار تھا، جہاد نہیں کرنا تھا، نسل امامت بچنی تھی۔ آزادارو، حسین آئے بیمار بیٹے کے پاس، دیکھا بیٹا غش میں پڑا ہوا ہے۔ ایک بات زینب آگے بڑھی اور بڑھ کر کے کہا، کیا کہا؟ بیٹا زین العابدین، غش سے آنکھیں کھولو، تمہارا بابا آیا ہوا ہے۔ زین العابدین نے آنکھیں نہیں کھولی۔ ابھی تو کوئی غش میں پڑا ہو تو اسے کیسے جگایا جاتا ہے؟ آپ حضرات میں مجھ سے بہتر جانتے ہو، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں، پانی کا مطلب نہیں ہے زینب کیسے جگائے، میرا دل کہتا ہے نہیں ہوا ہوگا۔ نینا بیمار بھتیجے کے سرا میں بیٹھ کے رونے لگی ہوگی، آنسو کے قطرے زین العابدین کے رخسار پر گرے۔ اٹھے، پھوپھی جان اب رو رہی ہے، اب رو رہی ہے، کہا رو نہ بیٹا تو کیا کروں، کیوں رو رہی ہے؟ اس لیے کہ تمہارا بابا اب رخصت آخر کو آ گیا۔ زین العابدین کہاں تو غش میں تھے، کہاں سنبھل کے بیٹھنے لگے، کہاں ہے میرا بابا؟ میری جانب دیکھنا۔ زین العابدین پوچھتے پھوپھی سے، کہاں ہے میرا بابا، کہاں ہے میرا بابا؟ مجھے تو نظر نہیں آتا، اور زینب انگلی کے اشارے سے بتاتی ہے یہ ہے تمہارا بابا، یہ ہے تمہارا بابا، دیکھو یہ ہے تمہارا بابا۔ حسین پہچانے نہیں جاتے تھے، یہ اوپر اتنے تیر لگے ہوئے تھے، مولا کی شناخت نہیں ہو رہی تھی۔ بیمار بیٹا پوچھتا ہے بابا صبح سے کیا ہوا؟ قسم ایک ایک کر کے بات دیے گئے، پہلے انصار چلے گئے، پھر عیسیٰ بھی چلے گئے، عباس نہیں رہے، قاسم نہیں رہے، علی اکبر نہیں رہے، اور محمد نہیں رہے، یہاں تک کہ 6 ماہ کا بچہ بھی میرا مار دیا گیا۔ عزیزو، یہ سننا تھا کہ زین العابدین نے کہا پھوپھی جان نیزہ کھلا دیجئے،
अब बेटा पैदा और अपना क्या करोगे? काम लोग से समझा नहीं जाता, असा पर तकिया करूंगा और नैज़े से इमाम की नुसरत करूंगा। इमाम ने मसला बयान किया, होने वाले इमाम थे, खुद भी जानते थे, लेकिन तारीख में मसला आना था, लिहाजा आया। इमाम ने फरमाया कि तुम बीमार हो, तुम पर जिहाद साकित है, ये अहले हरम तुम्हारे हवाले है, कुर्बा तुम्हारे जिम्मे है, तुम इमाम वक्त हो और तुम्हारे साथ तुम्हारी फूफी है, और समझ लो ज़ैनुल आबिदीन इमामत तुम्हारे हवाले है, कुर्बा ज़ैनब के हवाले है। तुम दोनों अब संभालना, अब तक तो उमैर संभाला था दीन को, अब दीन तुम दोनों के और एक वसीयत की है वीराने करामी, वसीयत आप सुनते हैं, मीरानीस का एक बंद सुन लो, सुनाऊंगा और हर साल पढ़ता हूँ। बस इतनी वसीयत रहे, याद है मेरे जानी, बाप बेटे से कह रहा है, बीमार बेटे से कि तो जिंदा रहना है, जिसे हथकड़ियाँ पहननी है, पाँव में बेड़ियाँ पहननी है, और दया दया जिसे कूफे और शाम में फिराया जा रहा है, उस बेटे से कह रहा है बस इतनी वसीयत रहे, याद है मेरे जानी, करना ना फरामोश मेरी तशना, करना ना फरामोश मेरी तशना, 24 बार गुजरे पाया नहीं पानी, पानी से अगर दूर रहे, तुम फातिहा बाबा का दिला दीजिए बेटा, और थोड़ा सकीना को पिला दीजिए, और थोड़ा सकीना को पिला दीजिए बेटा। अगर तुमने मर्जिया खां भी बैठे हैं, नौहा पढ़ने भी वाले बैठे हैं, हुसैन ने करबला में अपना मर्जिया पढ़ा है, और यार अभी रुबात में तुमने सुना है बराबर, वही दोहराऊंगा, मर्जिया का तर्जमा करूंगा, तुम रोना। अजीजा निगरानी, हुसैन ने क्या मर्जिया बेटे के सामने पढ़ा, शियती माँ इंशरतुन माँ हस्बन फस्कुरूनी और समयतुन बेकतीलिन और गदीम फंदबूनी। ऐ मेरे शियो, ये पैगाम है, तुम्हारे नाम पैगाम है, जब तुम्हारी तरफ से होना चाहिए। ऐ मेरे शियो, तब कभी ठंडा पानी तो हमारी जान को याद कर लेना। आप प्यासे बैठे हैं, तुझे हक है कहने का, कोई प्यासा हो तो अगर रोना चाहे भी तो बहुत नहीं रो सकता, लेकिन मौला की मोहब्बत में बीवी जहरा देखला, हराक रो रही है। मतलब खुदा की जमूजात के चाहने वाले हो, खुदा तुम्हें करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ करे, ईमान के रोज़े सजाओ और देखो कि हुसैन कहाँ से बहुए, अतलगाह कहाँ है और हुसैन का मदफन यानी बरी कहाँ है, साहिर शुहदा कहाँ दफन है, गंज शहीदा कहाँ है। खुदा तुम्हें ज़ियारत नसीब करे। और आज की दुआ भी तो आंसुओं के दरमियान हम मिल के करेंगे तो इंशाअल्लाह सबकी दुआ मुस्तजाब होगी, और सरकार बाबुल हवाए जो बाबुल हुसैन सबको बुलाएंगे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज़ीज़ो, और क्या कहा, और समय तुम बेखतीलिन और गरीबिन फंदबूनी। और ऐ मेरे शियो, जब किसी गरीब मुसाफिर का हाल सुनना तो मेरी मुसीबत को याद कर लेना। आगे के दो मिसरे और सुन लो और पुरसा देना। लैतकुम फी यौम आशूरा जमीन तदुनी कैफ इस्तश्कील तिफली फाबू अन यरहमूनी। ऐ मेरे शियो, काश तुम करबला में होते और देखते, कितना था बेईमान की बात हो, काश तुम करबला में होते और देखते कि मैं अपने 6 महीने के बच्चे
فاستشقیلتفلی بابو علی ارحمونی عزیزو اور عزیزو ایک یہ 4 مصرے ہیں علی کرام میں ایک 5واں مصرا دیا وہ بھی جی چاہتا ہے کہ پڑھ دوں لیکن بیٹے سے نہیں کہا بلکہ جب سکینہ سر عاشورہ میں باپ کے لاشے کے پاس پہنچی تو حسین کے کٹے ہوئے گلے سے یہ 4 مصرے نکل رہے تھے اور ایک 5واں مصرا بھی باہر آ رہا تھا وَبِجَرْدِ الْخِيلِ بَعْدَ الْقَتْلِ أَمَدًا سَيْقُونِ ترجمہ پڑھوں گا تم لوگ میں رسول کا وہ نواسا ہوں جن میں طالبوں نے بے جرم و خطا قتل بھی کیا اور اس کی لاش گھوڑوں کی ٹانگوں سے کچل دیا گھوڑوں کی ٹانگوں سے کچل دیا امام کہے سیحونی جیسے شخصی کچل دیا یہ دیا جاتا ہے کرنا مصیبت روزہ اجرکم من اللہ تم نے گریہ کیا اب حسین باہر آ گئے عصر کا ہنگام آ گیا لڑتے لڑتے حسین نے تلوار روک لی ذوالفقار رکھ لی روپر سے آواز آ رہی تھی تیروں پر تیر کھا چکے بس حسین بس لاشوں پر لاشیں لا چکے بس حسین بس ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس زخموں پر زخم آ چکے بس اے حسین بس اب سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے کچھ امتحان رہنے دو سجاد کے لیے اگر تلوار رکھ لی تو آپ چلتے سے سم سے بھالے حسین پر ٹوٹے پڑے تھے بچیوں والے حسین پر ظالم کے خنجروں کو نکالے حسین پر خنجروں کو نکالے حسین پر چلتے تھے چاسم سے بھالے حسین پر ٹوٹے بڑے تھے بنشیوں والے حسین پر ظالم سے خنجروں کو نکالے حسین پر یہ دکھ نبی کے گود کے پالے حسین پر گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا بیٹے کی لو کے سنا تو نکال لی مولا کو بھی لگی تھی کون نکالتا لو کے سنا نکالنے والا زمین پر آئے عصر کا ہنگام ہے حسین نشیب میں ہے ماں چکی ہے نانا بھی ہے بابا بھی ہے بھائی بھی ہے انبیاء کی روحیں بھی ہے عزیزوں ایک ایک کر کے ادھر سے قاتل بڑھ رہا ہے 7 قاتل آئے یا اور آئے جب آخری قاتل آیا قتل کرنے کے لیے نانا نے کہا مجھ سے نہ دیکھا جائے گا باپ نے کہا مجھ سے حسین کا ذبح ہونا نہ دیکھا جائے گا بھائی نے کہا مجھ سے حسین کا ذبح ہونا نہیں دیکھا جائے گا ایک بار حسین ماں کی طرف مڑے اماں نانا گئے بابا گئے بھائی گئے اماں تم نہ جانا نانا آئے گی اسے میں رخصت کر لوں گا تمہاری گود میں اپنا گلا کٹاؤں گا خدا تمہیں کسی کا میں نے رولائے تم نے پتہ دے دیا پر آخری بات 1000 پڑھتا ہوں پڑھوں گا حسین کو 17 ضربوں میں ذبح نہیں کیا گیا بلکہ نہر کیا گیا ذبح اور نہر میں سمجھتے ہو پر ذبح جو ہے گردن کو سامنے سے کیا جاتا ہے اور بڑے جانوروں کو اوپر سے یعنی پشت سے گردن کھاتا ہے چھری پھیری جاتی ہے اور نہر میں چھری ماری جاتی ہے حسین کا گلا سوکھا تھا ابر کا خنجر کن تھا اور اس میں اور پتھر پر مار مار کے
مارنے سے گلا نہیں کٹتا تھا، اس نے امام کو الٹا کر دیا اور عبد الخنجر لے کے چلا اور امام کو 70,000 ضربے ماری اور تمام ہو رہی ہے۔ پہلی بار ماری، حسین نے کہا یا اللہ، دوسری بار ماری یا رحمانو، تیسری بار ماری یا رحیمو، چوتھی ماری یا مالکو، پانچویں ماری۔ اللہ کا نام لیتے جاتے تھے یہاں تک کہ جب 11ویں ضرب ماری، حسین نے کہا لانا سلام۔ 12ویں ضرب ماری، کل خنجر سے کہا بابا سلام۔ 13ویں ضرب ماری، کہا اماں سلام۔ 14ویں ضرب ماری، کہا بھائی سلام۔ 15ویں ضرب ماری، حسین نے کہا باپ۔ 16ویں ماری، حسین نے پھر کہا ابا۔ 17ویں ضرب ماری، حسین نے کہا ابا۔ حسین کا گلا کٹ گیا، ظالم نے سر کو اٹھایا، چاہتا ہے نوکر نیزہ بلند کر دے لیکن غور سے سنتا ہے۔ حسین کے دم ہل رہے تھے، جانتے ہو جب ظالم نے سنا حسین کیا کہہ رہے تھے؟ حسین میرے لب بار بار کہہ رہے تھے یا ابا، یا ابا، یا ابا۔ ارے میرا بھائی دو گیا تب یا ابا، پیار کر رہے تھے۔ انا للہ و انا
say, y'all 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 say. Y'all say, 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 मिस्टी फाइबर किराया बोल यार देखिए कौन Y'all say, 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 y'all say,
लो लो थोड़ा सा नीचे